یہ تصور جمائیے اس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے، لیکن ایک جماعت میں سلام کیا جائے تو ایک آدمی بھی اگر جواب دے تو سب کا فرض کفایہ اتر گیا۔ تو اب میں اس بارگاہ رحمت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کی ربوبیت پر حمد و ثنا کرتے ہیں وہ سب کے سب اس کے محبوب مکرم سید ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ان میں وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آقا کائنات جن کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس جواب کی ایسی عظمت ہے کہ میرے جواب سلام پر سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ تو یہ وہ ذات ہے کہ قرآن نے فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی۔ میرے محبوب اپنی خواہشات سے بات نہیں کرتے، وہ جو بولتے ہیں اللہ کی وحی ہو۔ تو اب وعلیکم السلام اگر انہوں نے کہہ دیا تو یہ وحی الہی ہے، کبھی غلط ہوئی نہیں۔ اس لیے اب ذرا دل کی گہرائیوں میں اتر کر اور بارگاہ سید العالمین کی طرف پوری طور سے متوجہ ہو کر اس نیت سے سلام پڑھیں کہ اللہ اپنے حبیب سے ہم سب کو وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں یہ حدیث پڑھ لیجیے، فضائل درود پاک کے ضمن میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم صلاة علی۔ قیامت کے دن تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر درود پڑھنے والا
رسول پاک کا قریب ہے، اور جو سب سے زیادہ پڑھے وہ زیادہ تو درود خوب پڑھو۔ ارشاد فرمایا ہر جمعے کو ایک روایت، ہر پیر کو دوسری روایت، ہر بدھ کو تیسری روایت، امت کا کے نامہ اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تم لوگوں کے اعمال ہر جمعے کو پیش ہوتے ہیں، میرے بھی اعمال ہر جمعے اور پیر کو پیش ہوتے ہیں، اور سب کے اعمال جمعہ پیر بدھ ایک ایک دن ناغا کر کے پہنچتا جانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب کے اعمال فرماتے ہیں تم لوگ اس دنوں میں خوب درود پاک پڑھو۔ میں نامہ اعمال میں جب درود کی کثرت دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ خوب نفلی نمازیں پڑھو اور ان دنوں میں ضرور روزہ رکھا کرو، مگر یہ ضرور فرمایا کہ درود خوب پڑھو، کہ اس کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جو چیز رسول پاک کو خوش کرے وہ موجب نجات ہے کہ نہیں؟ انہیں کی خوشی پر تو شفاعت ملے گی، تو اس لیے آپ لوگ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں نے جو آیت پاک پڑھی وہ یوں ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ عنقریب اللہ تعالی ضرور آپ کو وہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ راضی ہو جائیں آپ۔ سبحان اللہ، تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو ہم ضرور آپ کو ہم دیں گے۔ کتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا جب یہ آیت اتری تو نبی پاک نے عرض کی اذا لا ارضى وواحد من امتی فی النار۔ اب تو اے رب میں راضی ہی نہ ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے، سب کو نکلوا ہی کر راضی۔ پوری امت کو باہر نکال کر جنت میں پہنچا کے راضی ہوگا۔ پھر میرے آقا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے بہت سے شفاعت کرنے والوں نے شفاعت کر کے کتنوں کو جنت میں پہنچا دیا، مگر میں نے ابھی کسی کو نہ پہنچایا، حالانکہ سب اللہ ہی نے پہنچایا۔
مگر اللہ چاہتا ہے کہ اکیلے کسی کی فرمائش کے بغیر جس کو میں پہنچاؤں اس کی بات تھی. تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہوگا جو جہنم میں جل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جہنم کے کنارے کھڑا کر دے گا، منہ جہنم کی طرف، پیٹھ دوسری طرف. کچھ دیر وہ صبر کے ساتھ کھڑا رہے گا. سبحان اللہ، جہنم میں جل رہا تھا تو اس کے اوپر کیا مشقت رہی ہوگی. باہر نکلنے کے بعد وہ تو بات نہیں تھی، مگر پھر بھی صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ چولہے کے آگے تپش ہوتی ہے اور وہ تو جہنم ہے جس کی ایک چنگاری، میرے آقا فرماتے ہیں پوری دنیا میں جو آگ ہے ایک چنگاری اس سے زیادہ ہے. یہ میرے آقا ہے. تو اب جہنم کی لپٹ جو آ رہی ہوگی کیسی شدید ہوگی. کچھ دیر وہ صبر کرے گا. آقا کائنات فرماتے ہیں پھر وہ رب قدیر سے ارشاد فرمائے گا، عرض کرے گا، یا ربی صرف وجہی من النار فإنه خشبتنی ریحها وأحرقنی ذکاؤها. اے میرے پروردگار، میرا چہرہ جہنم کی طرف سے دوسری طرف کر دے، اس کی گرم گرم ہوائیں اور آگ کی لپٹ مجھے جلائے دے رہی ہے اور میرا چہرہ جلتا رہی ہے. اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم، اگر تیری یہ آرزو پوری کر تو پھر کچھ اور مانگے گا. وہ قسم کھائے گا کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ فرمائے گا پکی قسم کھا، پکا معاہدہ کر، میثاق مانگ. اب وہ قسمیں کھائے گا، میثاق مانگے گا کہ اب میں کچھ نہیں مانگوں گا، یہی آخری، اب کچھ نہیں مانگوں گا. اب اللہ تعالی ذرا سوچو، یہاں تو کودتے چھلانگتے ہو، قیامت کے دن کیا حال ہوگا کہ آدمی ایک کروٹ گھوم بھی نہیں پائے اگر اللہ کی رضا نہ ہو. سمجھ رہے کیا حال ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے موڑ کر ایسے کھڑا کر دے گا. جہنم اب سامنے نہیں ہے، دوسری طرف سر اٹھائے گا، دیکھے گا منہ دور سامنے ایک درخت بڑا گھنیرا، پتیاں ہوا سے جھوم رہی ہیں. درخت کی جڑ کے پاس سے ایک صاف شفاف پانی کی نہر بہ رہی ہے. اب تو کتنی رات اس کو آئے گی، ذرا سوچو کتنا للچائے گا وہ، مگر صبر کرے گا کہ میں نے قسم کھائی ہے، معاہدہ کیا ہے. اب صبر سے بے قابو ہو جائے گا. عرض کرے گا، یا ربی قربنی من تلک الشجرہ لکی استظل بظلها
وَأَشْرَبَ مِن مَّائِهَا، اے اللہ اس درخت کے قریب مجھے پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے میں کچھ سایہ تو لے لوں، ٹھنڈی ہوائیں تو کھا لوں، اور وہاں جو پانی بہ رہا ہے اس کو بھی کچھ نوچ کر لوں، جہنم میں تو پانی بھی نہیں مل رہا۔ اے اللہ مجھے وہاں قریب کر۔ اللہ فرمائے گا مَا أَكْثَرَكَ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ أَعْهَدْ أَلَمْ تُوثِقِ الْمِيثَاقَ، أَلَمْ تَعْهَدْ، تو نے وہ معاہدہ نہیں کیا تھا، تو نے میثاق نہیں مانا، قسم نہیں کھائی کہ کچھ نہیں مانگا مانگے گا، بڑا فریبی دھوکے باز ہے۔ تو عرض کرے گا یا ربی لا تجعلنی اشقا خلقک، اے اللہ اپنی مخلوق میں سب سے بڑا بد نصیب مجھے مت بنا دے۔ ابھی تو ابو جہلہ پڑھاتے ہیں اے اللہ بڑے بڑے جہنم میں پڑے ہیں، مجھے ان میں سب سے بڑا بد نصیب مت بنائے۔ اب گر گرا کے کہے گا، اللہ فرمائے گا اگر تیری یہ آرزو پوری کر دوں تو پھر کچھ مانگے گا۔ اب کہے گا خدا کی قسم، اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں کچھ نہ مانگوں گا، معاہدہ کر، میثاق مانگ، سب معاہدہ وغیرہ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے گا، ہوا کھائے گا، پانی پیے گا، ایسے گردن جو اٹھائی بھائی یہ جنت کا پھاٹک ہے، واہ 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 واہ، کیا ڈیکوریشن ہے، بڑی بےتابی اب دیکھنے کے لیے بڑھتی جا رہی، صبر کر رہا ہے۔ اگر صبر سے اب صبر کی بھی توانائی نہ رہی تو اب عرض کرے گا یا ربی قربنی من باب الجنہ، اے اللہ جنت کے دروازے کے قریب مجھے پہنچا دے تاکہ میں کچھ جھانک کر اندر کی نعمتیں تو دیکھ لوں، اللہ اندر کی خوشبودار ہوائیں جو آ رہی ہیں اس کو تو سونگھ لوں۔ اللہ پھر فرمائے گا کتنا بڑا دھوکے باز ہے تو، قسم کھائی، میثاق مانگا، پھر مطالبہ لے کے بیٹھ گیا۔ عرض کرے گا یا ربی لا اکون اشقا خلقک، اے اللہ مجھے محروم کر کے اپنی مخلوق میں سب سے بد نصیب نہ بنا دے۔ اب گر گرائے گا، اللہ فرمائے گا اگر تیری یہ آرزو پوری کر دوں تو پھر کچھ مانگے گا، اے اللہ اب کچھ نہ مانگوں گا، یہ آخری مانگ ہے، اب کچھ نہ مانگوں گا۔ فرمائے گا قسم کھا، تیسرا بات معاہدہ کر، سب کر ڈالے گا۔ تو اب اللہ جنت کے پھاٹک پہ پہنچا دے گا، وہ دار مایا اور چڑیوں کے چچانے کی آواز، جنتیوں کی خوشی اپنے اظہار مسرت
کہ اللہ سب اس کو کچھ کچھ سنائی دیں گے. اب وہ پریشان ارے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں. تو عرض کرے گا یا ربی ادخلنی الجنہ. سبحان اللہ. لکی ارا نعمتہا. اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے, سبحان اللہ. ذرا میں ٹہل کے دیکھ تو لوں سبحان اللہ. کہ اس میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں. اللہ فرمائے گا تو نے قسم کھائی تھی, وعدہ کیا تھا, کچھ نہ مانگے گا. اے اللہ کیا سب سے بڑا بدنصیب میں یوں کہنے گا. اب اللہ فرمائے گا جا جنت میں جا. اب قسم نہیں کھلائیے, اب معاہدہ نہیں کرایا گیا. جا جیسے ہی جنت میں پہلا قدم رکھے گا, بخاری شریف میں ہے, اللہ فرمائے گا تمنا تمنا, میں کیا مانگتا ہے. اب آ گیا تیرا قدم, جنت میں جو مانگنا ہے کیا مانگتا ہے. اب وہ کتنا اس کو سوچے گا وہ سب مانگتا ہے. ایسی حوریں, ایسے اخبار, ایسی جنت, ایسی یہ وہ سب مانگتا جائے گا. سب اب اس کے خیالات میں جتنی تمنائیں تھیں سب پوری ہو جائیں گی. اب چپ, اللہ فرمائے گا ارے فلاں چیز نہیں مانگتا. ایک ایک اب یاد دلائے گا اللہ, وہ چیز نہیں مانگی, فلاں چیز نہیں مانگی, فلاں چیز نہیں مانگی. وہ نعمتیں ہیں جنت میں کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں, لا عین رأت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کان نے سنا نہیں, اور دل میں اس کا خیال بھی کبھی نہ گزرا. اب وہ سب اللہ یاد دلائے گا, یاد دلاتا جائے گا. ہاں اے اللہ یہ بھی دے دے, ہاں اے اللہ یہ بھی دے دے, ہاں اے اللہ یہ بھی دے دے. اب اللہ جنت کی نعمتیں شمار کرا کرا کے سب کچھ سے طلب کروا لے گا کہ طلب کر لے گی. اب وہ مطالبہ کر چکا تو اللہ فرمائے گا ذالک لک وعشرۃ امثالہ معہ. یہ سب میں نے تجھ کو دیا اور 10 گنا اور دیا. یہ تو دیا, 10 گنا اور دیتا, 10 ڈبل. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنا رہے تھے تو ابو ہریرہ بولے بخاری سے ایک لفظ بھی, میں بڑھا کے نہیں بول رہا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنا چکے, وہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا نہیں, ذالک لک ومثلہ معہ, اتنا دیا میں نے تجھے اور اسی کے برابر اور دیا. میں نے رسول پاک سے ایسے ہی سنا تو ابو سعید خدری بولے خدا کی قسم میں نے رسول پاک سے عشرۃ امثال
قسم کھا کے سیدنا ابو سعید خدری بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اب اتنا پا جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا. جنت میں گھوم گھوم کر بلند آواز سے اعلان کرتا ہوگا. بخاری اور مسلم میں یہ لفظ ہے آفانی ربی ما لم یعطی احدا من العالمین. سبحان اللہ. اللہ نے مجھے اتنا دے دیا ہے کہ پوری کائنات میں کسی کو نہ دیا. سبحان اللہ. اتنا مجھے دیا. اللہ. تو رسول پاک فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِلَةً. اللہ. جنت میں سب سے نچلے درجے کا جنتی یہ ہے جو کہے گا کہ مجھے وہ ملا جو کسی کو نہ ملا. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ تو اونچے درجے والوں کا کیا ہوگا. فرماتے ہیں کہ ان کو تو اللہ فرمائے گا میں نے تمہارے درختوں کی سچائی کی اور مجھے خوب پھل پھولایا اور اتنا بڑھایا کہ اب کوئی اس مرتبے کو نہ پہنچے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ان میں سے ایک کون کون ہے. رسول پاک فرمانے لگے بخاری شریف میں دوسری حدیث ممبر پر جلوہ فرما ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں جنت میں 8 دروازے ہیں. ایک دروازے کا نام باب الریان. یہ روزے داروں کو ملے گا. پکارا جائے یدعا بہی الوصیام. روزہ رکھنے والے اس سے بلائے جائیں گے. یدعا بہی الصائمون. اور ایک دروازہ باب الجہاد. جہاد کرنے والوں کا دروازہ مجاہدین اس سے بلائے جائیں گے. ایک دروازہ باب الصلاۃ. بہت زیادہ نماز پڑھنے والے خوبصورت نماز پڑھنے والے اس دروازے سے بلائے جائیں گے. ایک باب الصدقات. ایک باب الصدقات اس سے خیرات کرنے والے بلائے جائیں گے. ایک ایک دروازے کا نام میرے آقا بتاتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مالی ھذا یدعا من باب وھذا یدعا من آخر احد یدعا من کل باب. یا رسول اللہ مجھے تو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ فلاں آدمی کو فلاں دروازے سے اور فلاں آدمی کو فلاں دروازے سے داخلے کے لیے بلایا جائے گا. کیا کوئی ویسا بھی ہے کہ یدعا من کل باب ہر دروازہ اس کو پکارے سبحان اللہ. ادھر کہاں جاتے ادھر آؤ, ادھر کہاں جاتے ادھر آؤ. سب دروازے اس طرح سے اس کی آرزو کریں. کیا ایسا بھی کوئی دروازہ ہے؟ فرماتے نعم وارجو ان تکون منہم. ان میں سے ایک تو ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. ذرا سوچو ایسے ایسے بھی جنت کہ جنت کے دروازے پکاریں گے کہاں جائے ادھر آؤ, ادھر آؤ. روزے دارو سن لو میں منتظر ہوں, آ جاؤ. سب سے خیرات والے کہاں ہے جا رہے ہو, میں منتظر ہوں, آ جاؤ. یہ بلائے جائیں گے.
مگر ایک ابو بکر ہے کہ وہ جنت کے ہر دروازے سے ہر دروازہ اعلان کرتا ہوگا وہ ابو بکر ادھر آؤ، کہاں ہے ابو بکر ادھر آئے. سبحان اللہ، یہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی کو اس کی غبار راہ بھی بنا کر کے جنت میں داخل کرتے. آمین. ہاں، یہ اس طرح سے ہوگا. اب اور شفاعت وغیرہ کے بارے میں تو سن چکے. کچھ حضرت مولانا ابو یوسف صاحب سے، اب ان سے میں کیا کہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ فرمایا کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں اتنا دیں گے، آخرت میں اتنا دیں گے، جنت میں اتنا دیں گے. یہ نہیں فرمایا. ہر منزل پر آپ کو اتنا دیں گے. سمجھ گئے؟ چنانچہ اب ایک منزل قبر کی بھی تو ہے، سب کی قبر ہے، مگر نفس الفداء لقبر انت ساکنہ. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فيها الكرم فيها الجود والتقاء والكرم. وہ کہ حضرت امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ جھگڑا ہے علماء میں کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. سمجھ گئے؟ تو بہت سے علماء اس بات کی طرف گئے کہ مکہ افضل ہے، وہاں پیر زمزم ہے، وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کیا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اس شہر مکہ کی قسم ذکر فرمائی رب قدیم نے. یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم. تو یہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو اس کو عظمت ملی. پھر بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے کہ رسول پاک نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو اپنی رہائی گاہ بنایا. اب انہی کے مکے میں رہائش کی وجہ سے مکے کی قسم کا ذکر ہوا. اب وہی جب یہاں آ گئے تو اب وہ قسم ادھر کی ہو گئی. بعض علماء یہ کہتے ہیں مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا اعزاز. طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا اعزاز. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. سبحان اللہ. حضرت امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں یہ جھگڑا علماء کا اپنی جگہ پر کہ مکہ افضل کہ مدینہ افضل، مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ مدینے میں وہ جگہ جہاں رسول پاک آرام فرما ہے.
وہ مکے سے بھی افضل، پورے مدینے سے بھی افضل، سبحان اللہ، عرش و کرسی سے بھی افضل، سبحان اللہ، کتنی افضل. فرماتے ہیں وَأَمَّا الْبُقْعَةُ الَّتِي تَلِي جَسَدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من جميع مکہ ومن كل شيء ومن كل سماء حتى العرش والکرسی. ہر چیز سے افضل، عرش و کرسی سے بھی افضل. سبحان اللہ. جہاں پر میرے آقا آرام فرما ہے، سبحان اللہ، ایسی قبر تھی. سبحان اللہ. وہ قبر جہاں پر میرے آقا قیام پذیر ہو کر ساری دنیا کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنے سارے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، سارے پکارنے والوں کا سلام سن رہے ہیں. السلام علیک ایھا النبی. اور بیک وقت ہر وقت یہ سلام کا سلسلہ ہے. کہیں پر کوئی بندگانہ نماز کا ذکر اگر ہو تو کوئی 1 بجے دن میں پڑھتا ہے وہی نماز کوئی 3-2 بجے پڑھتا ہے، وہی نماز کوئی 3 بجے پڑھتا ہے، وہی نماز کوئی 3:30، کوئی 4:30، کوئی 4، کوئی 5، یہاں تک کہ وہی نماز کوئی 12 بجے رات کو پڑھتا ہے. امریکہ میں چلے جاؤ، ہم گئے تھے تو وہاں عشاء کی نماز پڑھ کر بات کرتے تھے تو اٹھ کر کے نیند سے لوگوں کو بات کرنا پڑتا. میں نے کہا ابھی تو عشاء کی نماز پڑھ گیا ہے، یہاں تو اتنی، یہاں تو ابھی دوپہر ہو گیا ہے. یہ حالت. سبحان اللہ. یہ تو ہر وقت میرے آقا کی بارگاہ میں ہر پل کم سے کم فرض نمازوں کا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ پہنچتا ہے، سب پہنچ رہا. اور نفل نمازیں اور اس کے علاوہ یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سب پہنچتا تھا. سبحان اللہ، 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ میرے آقا کا سلام نہ پڑھا جاتا ہو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیارے محبوب، آپ کے ذکر کو کتنی بلندی ہے، ہر آن آپ کا ذکر ہو رہا ہے. مشرق میں، کبھی مغرب میں. اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں جب پکارا جاتا ہے تو آپ ذرا سوچو، ہر منٹ اذان یہاں سے وہاں سے وہاں چلتے جاؤ، چلے جاؤ. ہر منٹ اشہد ان محمد رسول اللہ ورفعنا لک ذکرک. کیا شان ہے میرے آقا سرور کائنات. یہ دنیا میں نہیں اور آخرت میں عرش حق ہے مسند رفعت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول. سبحان اللہ، واہ واہ. یہ حدیث پاک میں آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمام اولین و آخرین کے بیچ میں یہ اعلان فرمائے گا کہ اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ، آپ میرے عرش پر جلوہ گر ہو جائیں گے، بٹھائے جائیں گے عرش الہی پر. سبحان اللہ. کیا اسی کا ترجمہ
میرے اعلیٰ حضرت نے کیا ہر حق ہے، بس مسند عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حج میں عزت رسول سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان ہے۔ کیا آج دنیا میں کوئی نہ پہچانے، نہ پہچانے، یہ تو امتحان گاہ ہے۔ بہت سے لوگ اس امتحان گاہ میں جان بوجھ کر امتحان کا پیپر غلط بناتے ہیں، اپنا جان بوجھ کر غلط جواب دیتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں جواب غلط لکھو کہ صحیح، جنت تو ٹھیکے میں آئی ہے، رسول پاک کے پاس نہ بات پہنچی ہو، مگر ٹھیکے دار یہ لوگ ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ حالت یہ ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو کیا کہا جائے، ان کی ساری تمیزیں اللہ تعالیٰ نے چھین لی۔ ایک مولوی ان میں اپنی کتاب صراط مستقیم الی نار جہنم، صراط مستقیم الی نار جہنم، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں لکھا اس نے صرف حکمت بسوئے شیخ و امثال آحد معظمین کو جناب رسالت معاب جد بچندی مرتبہ بدتر از استغراق در خیال گاہو خرے قدست، یعنی بس فرماتے ہیں صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیے کہ اپنی توجہ نماز میں کسی بزرگ کی طرف کرنا، کسی پیر مرشد کی طرف توجہ پھیرنا، ارے یہ تو پیر ہے، یہاں تک کہ اگر رسول پاک ہو تو ان کی طرف بھی توجہ کرنا اتنا برا ہے، اتنا برا ہے۔ ان کا خیال اگر نماز میں آیا تو کتنا برا ہے، کئی گنا برا اپنے پیر اور گدھے کے خیال سے کئی گنا برا ہے۔ ان کا بیل اور ان کا گدھا کتنا بڑا جنتی ہوا، سبحان اللہ، کہ اس کا خیال آئے تو وہ کوئی حرج نہیں، مگر رسول پاک کا خیال نہ آئے۔ ذرا سوچو، یہ لوگ پڑھتے ہوں کہ نہ پڑھتے ہوں، مگر سارے مسلمان تو السلام علیکہ جو نبی پڑھتے ہیں۔ رسول پاک نے یہ کیوں فرمایا؟ بخاری شریف میں ہے، نماز کا کلام پھیرا، رسول پاک کھڑے ہو گئے، اے فلاں، پیچھے دم میں کہیں، اے فلاں، تم نے رکوع سجدہ ٹھیک ٹھکانے سے کیوں نہیں کیا؟ کیا سمجھتے ہو کہ ان قبلتی ہاہنا، کہ میری توجہ ادھر ہے؟ واللہ انی لاراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، خدا کی قسم میں تم لوگوں کو اسی طرح دیکھتا ہوں پیٹھ کے پیچھے جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں، کوئی فرق نہیں، جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیٹھ کے پیچھے۔ سمجھ میں آیا؟ ہماری آنکھ تو دائیں بائیں بھی پورے طور پہ نہ دیکھیں جب تک لوگ گردن کھولے نہ، اور جب تک خود نہ گھومے وہ پیچھے والا بھی نہ دیکھیں، مگر اس وقت پیچھا نہیں آگاہ ہو جاتا ہے، وہ پیچھا تھوڑی رہ جاتا ہے، وہ تو آگاہ ہو جاتا ہے، جب ٹوٹ گئے تو وہی آگاہ۔ تو یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میری توجہ ادھر ہے؟ خدا کی قسم میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے اسی طرح دیکھتا ہوں
جیسے میں اپنے سامنے دیکھوں. سمجھ گیا؟ یہ مت سمجھ لینا کہ صرف اس مسجد نبی کی بات کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں بھی پڑھو سب کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں. ورنہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کما اراکم کما ہی، یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ بہت سے لوگوں کا قبلہ ایسے ہے. امریکہ جاؤ تو پورب نماز پڑھو، لندن جاؤ تو پورب نماز پڑھو، تو ایسے نماز پڑھتے. اور جب یہ نارتھ اسٹیٹ آف یونائٹیڈ امریکہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں ہم لوگ اتر پورب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ ہے تو وہ لوگ میرے آقا کے سامنے، اس لیے کما رہا تو کما سب کو میرے آقا کے کوئی بھی چھپا نہیں. سمجھ گیا؟ سب کو پہچانتے بھی اور سب کی حدیثیں موجود ہیں، مگر میں قلت وقت کی وجہ سے وہ سب حدیثیں نہیں بتاؤں. تو میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا اے فلاں تو نے رکوع سجدہ صحیح نہ کیا، کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں ادھر ہی دیکھتا ہوں؟ ادھر نہیں دیکھتا، میں سب دیکھتا ہوں. تو اس کہنے کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھو تو دل میں یہ جما کے پڑھو رسول پاک دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ. تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو نماز میں تو خود رسول پاک کریں. اسی بخاری میں حضرت سیدنا ابو بکر حوازنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ رسول پاک رکوع میں چلے گئے. صف آخر کے پیچھے ہی پیچھے میں نے نماز اللہ اکبر کر کے شروع کی، اللہ اکبر صف آخر سے بھی پیچھے. پھر پاؤں بڑھایا اور پاؤں بڑھا کر اس صف میں پہنچا جو صف آخر تھی. سمجھ گیا؟ نماز شروع کہاں کی؟ صف آخر سے بھی پیچھے، اس سے بھی پیچھے. اللہ اکبر کیا، نماز کی. اور پھر رکوع میں پاؤں بڑھایا اور صف میں شامل ہو گئے. جب نماز کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرماتے ہیں اے ابو بکر تم نے نماز صفوں کے بالکل پیچھے کیوں پڑھ شروع کی؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ آپ رکوع میں پہنچ گئے تو مجھے خطرہ معلوم ہوا کہ میری رکعت اول چھوٹ جائے گی، اس لیے جلدی سے میں نے نیت باندھ لی کہ آپ کے ساتھ رکعت چھوٹے نہیں، اور پاؤں بڑھا کے میں قریب ہو گیا. تو رسول پاک فرماتے ہیں زادک اللہ حرصا، اللہ پہلی رکعت کی محبت تیرے دل میں بڑھا دے. ولا تعود، آئندہ ایسا مت کرنا. اللہ پہلی رکعت کی محبت تو بڑھا دے مگر تم سب کے پیچھے نہیں، بلکہ سب میں شامل ہو کر کے نماز شروع کریں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حدیث سے ایک بات اور سمجھ میں آئی، جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس نے وہ رکعت پا لی۔ ہاں ذرا غیر مقلدوں سے پوچھو کہ اس حدیث پر تم عمل کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاں بہرحال اب آپ یہ دنیا میں تو میرے آقا کی عظمت کوئی مانے کہ نہ مانے، آخرت میں تو ابو جہل بھی مانے گا، لہب بھی مانے گا، سب مان لیں گے، مگر وہاں کا ماننا کام نہ آئے گا، کام یہاں کا ماننا آئے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کرو، یہیں پر جتنا ماننا ہے یہی ماننا، بس آگے کوئی ماننے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو اب فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض فوضعت بیدی، زمین کے سارے خزانوں کی تمام کنجیاں لا کر میری مٹھی میں رکھ دی گئی، تمام کنجیاں، ہر چیز کے خزانے، کوئلے کے خزانہ، تانبے کا خزانہ، لوہے کا خزانہ، پٹرول کا خزانہ، ڈیزل کا خزانہ، چاندی کا خزانہ، سونے کا خزانہ، ہر ایک کا خزانہ میرے آقا جب چابی گھماتے ہیں تب ملتا ہے۔ جب تک چابی نہیں گھمائی تھی پٹرول نہیں ملا تھا، سمجھ گیا؟ جب تک چابی نہیں گھمائی تھی کوئلہ اس میں سے نہیں نکلتا تھا۔ ہاں ابھی تو بہت کچھ نکلنا باقی ہے، اور سب چابی گھمائے گی تو وہ دیکھو گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کیا اختیار، تو اختیار نہیں ہے، تو یہ حدیث بخاری میں اوتیت تو مفاتیح خزائن الارض، کیا اس کا مطلب ہے؟ تو وہ ان کے پاس جواب تو کچھ نہیں۔ اب اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہہ دیں کہ بخاری کی حدیث یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، یہ ہے، وہ یہ سب کچھ نہیں کہتے۔ تو اب کیا کریں؟ غیر مقلدوں نے شروع کیا کہ بخاری کی وہ حدیثیں جس میں سرکار کی عظمت اور آپ کے اختیارات کا بیان ہے، اس کو بخاری سے نکال کے ایک نئی بخاری چھاپ دیں۔ تو یہ ازہر کے عالموں کو سمجھ میں آتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، تو اپنے طلباء سے وہ فرمانے لگے ازہر کے علماء، دیکھو بھائی تم لوگوں کو حدیث کی کتابیں خریدنی ہیں تو مکتبۃ الحدیث سے ہرگز مت خریدنا، مکتبۃ اہل الحدیث سے ہرگز مت خریدنا، تم دوسرے مکتبے سے لے لینا، اس لیے کہ یہ بے ایمانی پر اترا، ایسی بڑی بے ایمانی کہ جو حدیثیں بس نہیں چلتا ہے کہ قرآن کی آیتیں قرآن سے نکالیں، ورنہ وہ بھی کرنے سے نکالیں کیا؟ ہاں یہ اس قوم کے یہود ہیں، ہاں یہودی جو کیا کرتے تھے بالکل وہی ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا پچھلی امتیں جو راستہ چل چکی ہیں، جو کرتوت کر چکی ہیں، میری امت میں سے بھی کچھ لوگ وہ کریں گے۔ سمجھ آیا؟ تو
یہ کر رہے ہیں. یہ امت سے مراد اس حدیث میں امت دعوت ہے، امت اجابت نہیں. ہاں، اور رب امتی امتی میں جو امت ہے اس سے امت اجابت مراد ہے، امت دعوت نہیں. ہاں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ ہے، ساری امت پہ دعویٰ. اس جگہ امت سے بابڑے وغیرہ مراد تھوڑی ہے، امت اجابت مراد. ہاں، پر اب ایک ساتھ پلٹ پڑے، کہنے لگے اس حدیث سے تو پتہ چلا کہ رسول پاک کو اگر کنجیاں ملی ہیں تو صرف زمین کے خزانے کی، اوپر کے خزانے کی نہیں ملی. تو میں نے کہا کیسے بات کرتے ہو؟ بخاری شریف میں کئی جگہ یہ حدیث موجود ہے کہ رسول پاک جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے، ممبر کے اوپر ایک آدمی سامنے والے دروازے سے، جو ممبر کے سامنے دروازہ تھا، اس دروازے سے اندر آئے اور پھلاتے پھلاتے ممبر کے قریب پہنچ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلک المال وجاء العیال. اے رسول پاک، بڑی مصیبت آ پڑی، ساری کھیتیاں جل گئی، جانور مر رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں. فلک المال وجاء العیال. ایسا سوکھا پڑا کہ سب ہر طرف کوہرا مچا. تو رسول پاک نے یہ بات سنی تو یوں انگلی اٹھا دی اور انگلی اٹھا کر فرمایا، یہ نہیں، دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ ہمارے اوپر بارش آئی. یہ فرمایا. آپ جو اٹھے تھے وہ ابھی واپس نہیں آئے. حضرت انس جو حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں رضی اللہ، فرماتے ہیں آج ابھی رسول پاک کے دعا کے لیے جو اٹھے تھے وہ واپس نہیں آئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول پاک کی داڑھی مبارک سے پانی جھڑ رہا ہے. مسجد کی چھتوں سے، مسجد کی کھجور کی پتیاں کی چھت تھی تو ان چھت سے پانی گرنے لگا، رسول پاک کی پیچھے مبارک سے بھی گرنے لگا. اتنی بارش ہوئی کہ جمعے کا دن ختم ہو گیا، سنیچر کا دن آیا، دن بھر بارش، رات بھر بارش، اتوار دن رات بارش، پیر منگل بدھ جمعرات بارش ہے کہ دن رات رکی ہی نہیں رہی. حتیٰ جاءت الجمعۃ الاخری، یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ گیا. وہی اعرابی اور رسول پاک ممبر پر آ گئے خطبہ کے لیے. وہی اعرابی یا کوئی دوسرے اعرابی مسجد میں داخل ہوئے اور آ کر کھڑے ہو گئے ممبر کے سامنے. کہتے ہیں یا رسول اللہ فلک المال وجاء العیال. یا رسول اللہ تہدمت البیوت وانقطعت السبل. اے اللہ کے پیارے رسول، ساری کھیتیاں ڈوب گئی، جانور بہہ گئے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. یا رسول اللہ، گھر گرنے لگے، راستے سب ڈوب گئے. تو رسول پاک ایک انگلی اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھا کر
فرماتے ہیں حوالینا ولا علینا، ادھر ادھر برسو تو برسو، ہم پر مت برسو۔ حضرت انس کہتے ہیں جیسے جیسے رسول پاک کی انگلیاں چل رہی تھی میں نے دیکھا ویسے ہی بادل پھٹ رہا تھا، اور جب چکر پورا ہوا فکانت المدینہ تو کل جوبہ، وہ لگن کی طرح آسمان نظر آنے لگا، مدینے کا آسمان۔ یہ بولو یہ زمین سے برس رہا تھا، یہ کیسے میرے آقا کی حکومت چل رہی ہے، بتایا بھی روکا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے ایک بہتی میرے روایت سیدنا ابو ہریرہ سے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، پریشان ہو گئے تھے لوگ، تو رسول پاک کی خدمت میں ایک صحابی دیہات کے صحابی آئے، وہ کہنے لگے ایک نعت شریف پڑھی، اس میں یہ شعر بھی تھا یا رسول اللہ اتنا سوکھا پڑا کہ کھیتیاں لوگوں کی جل گئی، باغات ابلا گئے، جانور بھوک سے مر گئے، بچے بھی تڑپ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ اس میں آپ کہتے ہیں وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے آپ کے در کے سوا کہیں پناہ کی جگہ بھی تو نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں، آپ کے در کے سوا کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کی مخلوق کو رسولوں کے سوا کہاں پناہ مل سکتی ہے، کتنا بڑا شرک ہے۔ اور رسول پاک کو سامنے یہ پڑھ رہے تھے اور پڑھ کے فارغ ہوئے تھے اپنی پوری نعت، تو ایک نظر اٹھائی میرے آقا نے اور جھوم کر بارش برسنے لگی۔ اب بارش جب برسنے لگی تو حضرت علی سے رسول پاک فرمانے لگے کہاں ہے ابو طالب کا وہ تھے، ذرا پڑھ کے سناؤ۔ تو اب حضرت علی نے پڑھا، جب مکے میں بہت سخت قحط آیا تھا اور رسول پاک اس وقت ابھی 12 سال کے تھے، اس کا ہاتھ پکڑ کے ابو طالب لے کر کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کعبے کی زنجیر پکڑ کے یوں کہنے لگے وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ سبحان اللہ۔ قحط آیا تھا تو ابو طالب نے زنجیریں کعبہ پکڑ کے گئی، رسول پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اور یہ گورے چٹے چہرے والے حسن و جمال کے پیکر، یہ وہ ہیں کہ بادل بھی پانی کی بھی ان کے چہرے سے مانگتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ یتیموں کی جائے پناہ ہیں اور بیواؤں کی آبرو،
یہ پڑھا اور میرے آقا مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ بولیے. پھر میں کہتا ہوں کہ رسول پاک نے خود ارشاد فرمایا وَمَا أَرْبَعَةٌ میرے وزیر کئے ہیں؟ چار. میرے وزیر چار ہیں. وزیران فی السماء ووزیران فی الارض. دو وزیر آسمان میں، دو زمین دو وزیر زمین میں. وَأَمَّا وَزِيرَايَ فِي السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيرَايَ فِي الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. میرے دو وزیر آسمان میں جبریل اور میکائیل ہیں اور زمین میں ابو بکر عمر. اب مجھے بتاؤ اگر رسول پاک کا حکم آسمانوں پر نہیں چلتا ہے، ان کی حکومت وہاں نہیں ہے، تو دو وزیروں کی وہاں ضرورت گئی. جیسے زمین کے وزیروں کی ضرورت زمین پر ہے، آسمان کے وزیروں کی ضرورت آسمان پر ہے. اور دونوں جگہ کا حاکم کون ہے؟ سلطنت مصطفیٰ فی ملکوت کل الورى. اللہ اکبر. نعرہ ہو گیا وقت، آدھے سے زیادہ لوگ چلے گئے، اب میں بھی چلا جاؤں گا. اس لیے اب اتنے ہی پر بات ختم کروں. 11 پھر کبھی موقع ملے گا تو اور باتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کا ایمان حسن ایمان پر ہمیں قائم رکھے اور صحت ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھائے. صحت ہمیں اللہ اللہ کرم فرمائے. یاد رکھو کہ کوئی آدمی دنیا کی قبر میں کچھ لے کر نہیں جائے، نہ قبر میں نہ حشر میں. کیا لے کے جائے گا؟ بینک بیلنس، چیک بک، پاس بک، بینک دریا ہے، یہ وہ کچھ بھی لے جائے گا. ایک آدھ سوٹ کیس میں کچھ پیسے ہوتے رکھوا کے وصیت کر جانا قبر میں ہوگا. کوئی دوست، کوئی قریبی بڑا چہیتا بیٹا ہے، یہ بڑی چہیتی بیوی ہے، کوئی جانے کو تیار ہے؟ نہیں، جاؤ گے اکیلے. سمجھ گئے؟ اور اگر دین کا چھچڑا ہے تو وہ رسید ہوگی تمہارے ایمان کی، اور غلامی غوث اعظم وہ رسید لے کے وہ رسید رکھی جائے گی، وہی تمہارے ساتھ کچھ نہیں. سمجھ میں آیا؟ رسول پاک فرماتے ہیں القبر اول منزل الآخرہ. آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر. ومن نجا فی نجا فی کل منزل. جو نجات پا جائے قبر میں ہر جگہ نجات، اور جو پھنس گیا قبر میں ہر منزل پر اور زیادہ سمجھ گئے تو کام آئے گا ایمان. یہ وہ دولت ہے کہ اس دولت کا بدل کچھ نہیں ہے، بل بدل کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی صحت کے ساتھ قائم رکھے اور اعلیٰ حضرت تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. صلی اللہ تعالی علی نبی کریم
باقی وفادیت جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں، کپڑا پکڑ لیں، جن تک کپڑا نہ پہنچے وہ سامنے والے ان پہ ہاتھ رکھ دیں یا یوں ہی کہہ دیں سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ بھائی جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں، حضرت سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، وہ قریب آئیں، پاس آئیں۔ آج تو پھر آتے ہی رہتے ہیں، سب مرید ہو چکے ہیں۔ چلیے فاتحہ پڑھیے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اس کو پکڑ لیجیے، بایاں ہاتھ نیچے، دایاں اوپر، اور جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، عبادت کا مستحق حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ، میں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے، الہی میری توبہ قبول کر۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا۔ نماز، روزے، ہر فرض، ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، چغلی، بد مذہبوں کی دوستی اور ان کے میل جول سے بچتا رہوں گا۔ یا اللہ، مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم اور مجھے شریعت کا پابند بنا،
اور گناہوں سے بچا۔ اور گناہوں سے بچا۔ میں مرید ہوا میں مرید ہوا سلسلہ سلسلہ علیہ علیہ عالیہ قادریہ قادریہ برکاتیہ برکاتیہ رضویہ رضویہ مصطفیہ مصطفیہ اور سلسلہ قادریہ سلسلہ قادریہ برکاتیہ برکاتیہ رضویہ رضویہ ابجدیہ حدیثیہ میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا حضور سیدنا غوث اعظم غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دست پاک میں دیا۔ استغفار الہی مجھے مجھے حضور سیدنا حضور سیدنا غوث اعظم غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مریدوں میں قبول فرما مریدوں میں قبول اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا۔ ہاتھ اٹھا دعا کرو۔ اللہم اشرنی و اشر ہؤلاء فی زمرۃ سیدنا غوث اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ قاسم الدین سیدنا محمد وصحبہ